نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر احسان عظیم یہ ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ لہٰذا انسانی زندگی گزارنے کے قوانین اور اصول و ضوابط اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں عطا فرمائے، اور ساتھ ہی یہ حکم فرمایا کہ اپنی زندگی کو اگر عین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارو گے تو یہ بھی تمہارے اعمال نیک اور صالح اعمال کہلائیں گے۔ آج سے ہم آداب زندگی کے بارے میں ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ کچھ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات اور بزرگان دین سے جو اعمال ثابت ہیں کہ اپنی ظاہری بشری زندگی دنیا کے اندر گزارنے کے لیے چند چیزوں پر اگر تم عمل کرو گے اور ان کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دنیاوی ظاہری زندگی میں کیے گئے اعمال پر ہی تمہیں نیکیاں اور ثواب عطا فرماتے ہوئے آخرت میں سرخرو بھی فرمائیں گے، اور ایسی زندگی کے عوض تمہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت ہی زیادہ حامل کھانے پینے کے آداب کے ذکر سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ نہایت پاکیزہ اور عمدہ چیزیں کھاؤ اور صالح اعمال بجا لاؤ۔ آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ عمل صالح اور پاکیزہ کھانے پینے کا ذکر بیک وقت اکٹھا کر دیا گیا۔ پس جو آدمی کھانا کھانے کے وقت یہ نیت کرے گا کہ اسے اس سے علم عمل کی قوت عطا ہونی ہے اور راہ آخرت پر چلنے کے لیے طاقت میسر آئے گی، اس کا کھانا بھی اس شخص کے لیے عبادت بن جائے گا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایماندار کو ہر ایک چیز پر ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی دل میں ایمان ہو اور اچھی صاف اور پاک نیت کے ساتھ وہ کوئی بھی کام کرنا شروع کرے تو اس پر بھی اسے ثواب عطا کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا از خود کھانا کھانے اور اپنے اہل و عیال کو رزق حلال کے لقمے دینا بھی کار ثواب ہے۔ اس فرمان عالی شان کا مقصد یہی ہے کہ ایماندار کا مقصد ہر ایک چیز میں اپنے لیے آخرت کی راہ کو اختیار کرنا ہے،
یعنی دنیاوی زندگی کے ہر کام کو کرنے سے پہلے وہ اپنے ذہن میں یہ اس بات سوچتا ہے کہ میرے اس کام سے میری آخرت سنور جائے گی۔ راہ دین پر قدم بڑھانے کی خاطر کھانے پینے کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ اس نیت سے کھانے والا یعنی ہرس سے نہیں کھاتا، لالچ رکھ کے نہیں کھاتا، وہ للچا کر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ حلال رزق اور بقدر ضرورت یعنی جب اسے طلب ہوتی ہے اور کھانے پینے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یہ جان لینا چاہیے کہ کھانے پینے کی کئی سنتیں ہیں، جن میں بعض سنتیں قبل از طعام یعنی کھانا کھانے سے پہلے ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور بعض سنتیں کھانا کھانے کے بعد جن کو بجا لانا ضروری ہے۔ تو طعام سے قبل جو آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، ان میں پہلا ادب یہ ہے کہ پہلے آپ ہاتھ اور منہ دھو لیں۔ اگر آپ وضو سے بھی ہیں یعنی منہ دھویا بھی ہوا ہے تو پھر بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیا جائے، اس لیے کہ کھانا توشہ آخرت کی نیت سے کھانا عبادت ہے، لہٰذا اس سے ثواب ملے گا۔ جس طرح کہ آپ نماز کو ادا کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ اور منہ سے آلودگی دور ہو کر صاف ہو جائیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی کوئی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیتا ہے وہ غربت، مفلسی، فاقہ کشی اور غریبی سے بچا رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کی غریبی کو بھی اس برکت سے، ہاتھ دھونے کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ادب یہ ہے کہ دسترخوان پر کھانا رکھ کے کھایا جائے۔ دسترخوان پر کھانا رکھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، یوں بھی سفر کی یاد دلاتا ہے، اور دنیوی سفر سفر آخرت کا مشیر ہے، نیز تواضع کے قریب تر ہے۔ اگر دسترخوان موجود نہ ہو تو صرف خوان یعنی تشت وغیرہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ شرعاً ممانعت نہیں آئی۔ ہاں، اسلاف کی، پرانے بزرگوں کی عادت یہی ہے کہ کھانا دسترخوان پر چنا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دسترخوان پر ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر ادب یہ ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ بیٹھنا، کھانا کھاتے وقت بڑے عمدہ طریقے سے بیٹھے، اور وہ بیٹھنا کچھ اس طرح سے ہے کہ دائیں زانوں کو کھڑا رکھے اور بائیں پنڈلی پر نشست کرے، ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، میں عبد ہوں، یعنی میں بندہ بن کے آیا ہوں، اور عبد کی طرح بیٹھتا اور اسی کی طرح کھاتا ہوں۔ چوتھے نمبر پر کھانا تناول کرنے سے پہلے عبادت کی نیت سے کھانا تناول کرنا، یعنی عبادت کی نیت سے کھانا کھائے کہ خواہشات نفسانیہ کی تسکین کے لیے نہ کھائے۔ حضرت ابراہیم شیبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے
کہ مجھے 80 برس ہونے کو آئے ہیں مگر میں کوئی چیز اپنی خواہش کے لیے نہیں کھائی۔ پھر نیت کے درست ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تھوڑا سا کھانا کھانے کا ارادہ ہو، اس لیے کہ زیادہ کھانا عبادت خداوندی میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ یعنی زیادہ کھانے سے پیٹ میں گرانی پیدا ہوتی ہے، پیٹ وزنی ہو جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا ہے، لہٰذا پھر جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو اس میں بیٹھنے سے اور عبادات کی نشستیں جو ہوتی ہیں ان میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بار بار توجہ جو ہے وہ یکسوئی سے ہٹ کر اپنی طبیعت کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لیے کھانا تھوڑا ہی کھانا چاہیے، اور بہتر یہی ہے کہ جب خوب بھوک لگی ہو تب کھانا کھایا جائے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی بات تو یہ ہے کہ انسان کمر سیدھی رکھنے کی خاطر کھانا محض چند لقمے ہی کھائے، اور اگر اس پر قناعت نہیں کر سکتا تو 1/3 حصہ کھانے سے پیٹ کا پر کر لے، 1 حصہ پانی کے لیے اور 1 حصہ سانس لینے کے لیے خالی رہنے دے۔ یعنی یوں سمجھے کہ پیٹ کے 3 حصے مقرر کر لے، 1 حصہ کھانا تناول کرے، 1 حصے میں پانی ڈال لے اور 1 حصہ خالی رہے تاکہ آسانی سے سانس لیا جا سکے۔ کھانا کھانے کے آداب میں 5واں ادب یہ ہے بھوک کا خوب چمکنا۔ جب تک اچھی طرح سے بھوک محسوس نہ ہو کھانے کے قریب نہ جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے جن سنتوں کا اتباع سب سے زیادہ عمدہ ہے ان میں بھوک کا ظاہر ہونا افضل تر ہے۔ یعنی یہ بات بھی سنت میں آتی ہے کہ جب اچھی طرح سے آپ کو بھوک لگی ہو تب کھانا تناول فرمائیں، یہ بھی سنت ہے۔ اس لیے کہ بھوک سے پہلے کھانا محض پیٹ میں ٹھونسنا ہوگا، یہ سخت مذمت کے قابل ہے۔ جو شخص بحالت اشتہا کھانا شروع کرتا ہے اور پھر تھوڑی سی بھوک ہونے پر ہی کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اشتہا مطلب بھوک، یعنی جب اس کو خوب بھوک لگتی ہے تب کھانا شروع کرتا ہے اور ابھی اس کی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا جو ہے وہ کھانا بند کر دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ اس کا معدہ ٹھیک رہے گا اور اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی اور وہ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس نہیں جائے گا۔ 6واں ادب یہ ہے موجود پر قناعت کرنا۔ کھانے کے لیے جو کچھ بآسانی میسر ہو اسی پر صبر اور شکر کے ساتھ اسی کو کھا لیا جائے۔ مرغن اور لذیذ کھانوں کے تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ ایماندار کا مقصد تو عبادت کے لیے طاقت کا حصول ہے، نہ کہ قسم قسم کے کھانے کی طلب ہے۔ کھانے کا احترام بھی سنت ہے، کیونکہ آدمی کا خمیر اسی سے ہے۔ کھانے کا بے حد احترام یہ ہے کہ روٹی کو سالن کے انتظار میں نہ رکھیں، بلکہ اسے تو نماز کے انتظار میں بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جیسے ہی روٹی سامنے آئے اسے کھائیے اور پھر نماز کی ادائیگی کے لیے جائیے۔ مگر میرے یہاں پاک و ہند میں سالن کو روٹی کے لوازمات میں شمار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر روٹی آتے ہی اسے کھانا شروع کر دیں تو میزبان یا دیگر کھانے میں شامل افراد اسے جلد باز ہونے سے محتمم کرتے ہیں۔ لہذا
اگر اس معاشرے کی رسم اور رواج کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے بھی کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پر ادب ہاتھوں میں برکت۔ کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھائیں جب تک کوئی ساتھی شامل نہ ہو۔ اکیلے کھانا مناسب نہیں، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہاتھ کھانے میں پڑیں گے اتنی ہی برکت بڑھے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تنہا کھانا تناول نہیں فرمایا۔ کھانا کھاتے وقت جو آداب ملحوظ خاطر رکھنے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ یہ جو بیان کیا گیا ہے اس پر ضرور عمل کیجیے تاکہ ظاہری زندگی بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے اور ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ظاہری جو نحوستیں ہیں، بیماریاں ہیں، مشکلات ہیں، ان سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ ان آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ضرور شامل ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔